یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع پلوامہ میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے، جس سے گزشتہ روز سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز ضلع شوپیاں کے علاقے کلورا میں اسی طرح کے ایک آپریشن کے دوران 4 نوجوان شہید کر دیے تھے۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے شوپیاں اور پلوامہ میں شہید کیے گئے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حریت ترجمان نے کشمیریوں کی قربانیوں کو عظیم اور مقدس قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں بھی اس وقت کربلا جیسی صورتحال بپا ہے اور کشمیریوں کو بدترین ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری نوجوان اپنے جائز حق خودراجت کے حصول کے لیے بدترین جبر و استبداد کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ رواں برس فروری میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے فسادات میں پولیس کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئی اور اس نے مشتعل ہندو گروہوں کا ساتھ دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دلی فسادات کے بارے میں 20 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا کہ بھارتی پولیس نے فسادات کے دوران مسلمان مظاہرین پر تشدد کیا، حراست میں لیے گئے افراد پر مظالم ڈھائے اور بعض اوقات مشتعل ہندو گروہوں کے ساتھ مل کر فسادات میں حصہ لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فسادات میں بھارتی مسلمان بدترین صورتحال سے دوچار ہیں اور وہ ان فسادات کا بڑا ہدف تھے اور انہیں ہندوؤں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ نقصان پہنچا۔ مودی وائرس اور کورونا وائرس کے سبب عام کشمیری مر رہے ہیں اور یہ دونوں وائرس کشمیریوں کی معیشت کو بھی بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ مودی وائرس کورونا وائرس سے بھی زیادہ کشمیریوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ واقعہ کربلا حق و صداقت اور باطل کے درمیان کبھی نہ مٹنے والی وہ تاریخ ہے جس کی مثال تاریخ کے عالم میں نہیں ملتی ہے، جو صدیوں تک حق و باطل، اندھیرے اور اجالے میں فرق اور یزید کا تذکرہ ہمیشہ ایک ظالم و جابر کی طرح ہوتا رہے گا۔ اسی میدان کربلا میں حق و صداقت کے علمبردار نواسۂ رسول نے اپنے عمل سے ایک ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی سے قیامت تک حق پرستوں کے قافلے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ثانیہ کربلا آل رسول کی حقانیت، ایمان، اسلام، حق و صداقت، جرأت و شجاعت اور عزت و استقامت کا باقی رہنے والا عنوان ہے۔ امام علی مقام اور آل رسول کی شہادت میں اہل ایمان کے لیے یہ ابدی پیغام موجود ہے کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرہ تک حق و صداقت پر ڈٹے رہیں، باطل کی طاقت سے مرعوب نہ ہوں۔ یہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کا سرمایہ حیات یزیدیت نہیں بلکہ حسینیت ہے۔ مسلمانوں کی زندگی جہد مسلسل میں حسینی کردار اور حسینی جذبہ، ایثار و قربانی سے سرشار ہے۔ اقتدار کی طاقت انسانی جان تو لے سکتی ہے، ایمان نہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی اہمیت اور فضائل کا حامل ہے، جس میں امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عزیمت و استقامت کی وہ مثال قائم کی جو تعصبی قیامت مظلوموں کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ سیدنا حسین نے ظلم و ستم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح دی۔ آج مقبوضہ جموں و کشمیر میں حسینی علمبردار وقت کے یزید مودی کے خلاف برسر پیکار کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کبھی برہان وانی اپنے خون سے بھارت کے بت کو پاش کرتے ہیں تو کبھی ریاض نائکو اور جنید صحرائی اپنی جانوں سے گزر کر کربلا کے ابدی پیغام کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔